خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہم سبوں کو صحت اور تندرستی سے نوازا اور آج ہم اس کی حضوری میں سرنگو ہیں، اور ہم روز ایک دوسرے کے لیے یقیناً دعا کرتے ہیں، اور میں بھی آپ سبوں کو نام بنام یاد کرتا ہوں۔ اور آج دعا میں بھی میں نے ذکر کیا ہے ہماری کلیسیا کے چند ایسے عزیز ہیں جو کرونا کا شکار ہوئے ہیں، سو آپ بھی ذرا احتیاط کیجئے گا۔ خداوند آپ سبوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور انڈیا کا بھی حال ہے کہ لوگ سڑکوں پر چلتے چلتے گر رہے ہیں اور بے یار و مددگار ہیں۔ یہ حال پچھلے سال اٹلی میں ہوا تھا، اور ہمیں بھی اب محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کے روز میں نے 2 میموریل سروسز میں شرکت کی، اور مجھے حیرانگی ہوئی، وہاں کچھ ایسے عزیز تھے جو زبردستی ہاتھ ملاتے تھے اور زبردستی جپھی ڈالتے تھے۔ تو جب میں پیچھے ہٹتا تھا تو کہتے نہیں جی خدا دے بندیاں نوں کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر میں انہیں بتا رہا تھا کہ جو وبا کا شکار ہوئے ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہیں، وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں، اور خدا جس نے ہمیں عقل و دانش سے نوازا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں۔ سو میری بیٹیوں سے، بہنوں سے التجا ہے، ایک تو اپنے ماسک پہن کے رکھیں، جیب میں نہ رکھیں، اور دوسرا تھوڑا فاصلہ رکھیں، بات کرتے وقت بھی تھوڑا کوشش کریں فاصلہ ہو آپ کے درمیان۔ پاکستان میں جو ویکسینیشن کا عمل چل رہا ہے وہ بہت وقت لے گا۔ 123 ممالک کی فہرست میں جنہیں ویکسینیشن کی جا رہی ہے اس میں ہمارے دیش کا نمبر 120واں نمبر ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک عام نوجوان بیٹے اور بیٹی کی باری کب آئے گی۔ ابھی وہ جو 50 سال سے اوپر ہے ابھی ان کی باری نہیں آ رہی۔ اسرائیل پہلے نمبر پر ہے جنہوں نے اپنے شہریوں کو سب کو ویکسین دے دی ہے، اور امریکہ میں اب 16 سال کے بچوں کی بھی باری آ گئی ہے کہ وہ ویکسینیشن لیں۔ یعنی یہ 2 اقوام سر فہرست ہیں۔ کینیڈا میں ابھی تک جو بچے 30 سال یا 35 سال یا 40 سال کی عمر میں، ان کی باری ابھی نہیں آئی، لیکن وہ امید کرتے ہیں کہ 2 مہینوں کے درمیان 2 مہینوں میں ان کی باری آ جائے گی۔ لیکن پاکستان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کب باری آئے گی، سو ذرا احتیاط کیجئے گا۔ خدا من تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے۔ عزیزو، آج کا زندگی بخش پیغام یرمیہ نبی اپنی قوم کے لیے ایک دعا کرتا ہے، بڑے آہو نالا سے، بڑی پریشانی میں، اداسی میں، اور یہ اس کے لیے ایک غم کا لمحہ ہے کہ قوم ایک بہت بڑی وبا کا شکار ہو چکی ہے۔ عزیزو، پرانے عہد میں بہت ساری ایسی مثالیں، بہت سارے ایسے واقعات جو مرقوم ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نئے دور میں رہنے والے لوگ یا ہر نئی نسل میں پیدا ہونے والے لوگ ان پرانی کہانیوں سے، واقعات سے جو الہام کے وسیلہ لکھی گئی ہیں ان کو سیکھیں، ان سے سیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ اور بہت سارے ایسے تواریخی واقعات ہیں جو صرف ہم بائبل مقدس میں پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ عزیزو، یرمیہ نبی جس واقعہ کی بات کر رہا ہے
وہ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 586 سال پہلے کی بات ہے۔ قوم کا حال بیان کرتا ہے کہ کیوں ان پر وبائیں آ رہی ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے چلے جائیے، یعنی 586 سال سے بھی قبل۔ آپ پیدائش کی کتاب میں جائیں، خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں، استثنا اور قاضیوں کی کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو ایسے بیشتر واقعات پڑھنے کے لیے ملیں گے۔ ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ خدا کی مخلوق خوش رہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ خدا کی مخلوق پرسکون طریقے سے زندگی بسر کرے۔ وہ روز اول ہی سے انسان کی تخلیق کے خلاف تھا اور آج بھی انسانوں کو دکھ دیتا ہے، لیکن ہمارا توکل اور بھروسہ اس خدا پر ہے جو خالق اور مالک ہے، جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، اگر میرے لوگ خاک سر بن کر دعا کریں، اگر میرے لوگ توبہ کریں، اگر میرے لوگ میرے حکموں پر عمل کریں۔ عام والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، ان کی اولاد تابع فرما ہو، حکم عدولی نہ کرے۔ لیکن عزیز و جہاں خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اور یہاں یرمیہ نبی کی کتاب اس کے 14ویں باب میں ایک قومی بحران کا ذکر کیا گیا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے قومی بحران، اور یہ بحران بلکہ قومی بحران سے بھی بڑا ہے، یہ اب بین الاقوامی بحران بن چکا ہے، یعنی دنیا کی ہر قوم اس سے متاثر ہے۔ تو کیا وہ جو خالق اور مالک ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس نے صرف یہی کہنا ہو جا تو ہو سکتا ہے، وہ ان وباؤں کو روک سکتا ہے؟ پرانے عہد نامہ میں ایک ایسا بھی واقعہ ہے جس میں خدا کا فرشتہ تلوار لیے ہلاک کیا جا رہا ہے، اور جب خدا کی چنیدہ قوم نے توبہ کی تو تلوار ایک دم سے رک گئی، خدا نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ عزیزو، 586 قبل از مسیح خشک سالی کا ایک دور تھا، قحط کا دور تھا، اور جہاں غذائی قلت ہے، جہاں قحط ہے، وہاں بیماری بھی ہے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ غربت بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو خوبصورت سبق ہے، خدا سے دوری بہت ساری وباؤں کی جڑ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ہم خدا کو خالق مالک ہی تسلیم نہیں کریں گے، اس کو اپنا نجات دہندہ ہی تسلیم نہیں کریں گے، اس کو اپنا رازق اور شافی ہی نہیں مانیں گے، تو وہ کیسے ہم پر رحم کرے گا؟ تو بھی یہ اس کی شفقت ہے، اس کا مفت فضل ہے۔ جب میں اور آپ پکارتے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے مضامین ہیں جس میں انبیاء کرام لکھتے ہیں، رو رو کے فریاد کرتے ہیں اور گاتے ہیں، مینوں تو رہائی دے ویکھ مصیبت میری۔ اور پھر خوبصورت مزمور ہے، یہوہ دے لوک اس تے رکھو ایمان۔ اور ایک اور بڑا پیارا مزمور ہے، غصے نال نہ جھڑکی مینوں آئے خدا، جوش وچ اپنے قہر دے ربا دیوی نہ سزا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کتنا بھی بڑا بحران ہی کیوں نہ ہو، ہمارا خدا ہمیں بچانے میں قادر ہے۔
اب قومی برہان میں بھی ایسی اقوام ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں، اور عزیزوں میں ان اقوام کو داد دیتا ہوں جو ویکسین تیار کر کے مفت دے رہے ہیں، ان اقوام کو داد دیتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو ٹی بی کی بیماری کے خاتمہ کے لیے، پولیو کی بیماری کے خاتمہ کے لیے ہم جیسے بڑے ملک اور طاقتور ملک کی مالی مدد کر رہے ہیں، اخلاقی مدد کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ٹی بی کی جو بیماری ہے نا، لاہور اور حافظ آباد، گوجرانوالہ اور شیخ پورہ، یہ 4 اضلاع ہیں جہاں میرا داماد ڈاکٹر سما پال جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ پروگرام ہے ٹی بی کا خاتمہ، اور وہ ایک مریض کی خاطر لاہور سے جاتے ہیں، 2 یا 3 لوگ، اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ مریض غائب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ پڑوسیوں کو پتہ چل جائے گا کس کو ٹی بی ہے، حالانکہ ٹی بی کا علاج ہے نا، کوئی لاعلاج تو نہیں ہے نا۔ لوگ دوائی مفت لینا نہیں چاہتے، لوگ دوسروں کو اپنی مشکل بتانا نہیں چاہتے، اور وہ قوم ایک ٹی بی کے مریض کے لیے لاہور سے ڈاکٹر اور اس کے عملے کو حافظ آباد بھیج رہے ہیں، شاک اٹھا رہے ہیں۔ وہ سوچئے گا، کیا ایسی اقوام قابل تحسین نہیں ہے؟ ٹی بی جیسی وبا اور پولیو جیسی وبا، اور اب اس سے بڑھ کر ایک اور سیریس قسم کی وبا ہے جسے کرونا کہتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں سازشوں کی، کس نے کیا؟ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کس نے کیا، کیوں کیا اور کیسے ہوا۔ آسان حل ہے اب کہ خداوند کے حضور جھک جاؤ، اس سے منت کرو، اور ان اقوام کا بھی شکریہ ادا کرو جو ہمیں مفت ویکسین دوائی دے رہی ہیں۔ اور ٹی وی اخبارات میں دیکھا ہے کہ کم از کم ایک انجیکشن 12,000 روپے کا ہے، اور اب کتنے لوگ وہ ویکسین لے رہے ہیں یہ بھی سوچیے گا۔ اور ہم ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے جو اس پر بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کہتے ہیں جی اگر لوگے تو کہیں بھانج تو نہیں ہو جاؤ گے۔ آپ کے جسم میں کوئی مائکرو چپ وہ داخل کر دی جائے گی، اور بڑی اقوام کے لوگ آپ کو کنٹرول کریں گے۔ یہ وہ افواہیں ہیں جو لوگوں کو نا امید کر رہی ہیں۔ پہلے ہی ہم نا امید ہیں اس وبا کی وجہ سے، اور پھر اس طرح کی کہانیوں سے اور زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے شہر میں وارس پورہ، کرسچن ٹاؤن اور نوابہ والا بہت سارے ایسے مسیحی ایماندار ہیں جو اس موذی وبا سے ہلاک ہو گئے۔ عزیزوں، قومی برہان کے اس دور میں نبی لوگوں کو کیا کہتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ یروشلم جو خوبصورت شہر ہے اور خدا کا شہر ہے، خدا کے لوگوں کا شہر ہے، جس کی ہیکل میں خداوند سکونت کی، اب بھی خداوند، ہم جو اس کی ہیکل ہیں، ہم جو اس کا بدن ہے، ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، پر کیا ہم اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہم میں کام کرے؟ کیا ہم خداوند کو کہتے ہیں کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو، تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا؟ اور عزیزو، یہاں نبی بیان کرتا ہے کہ یروشلم کا آہو نالا بلند ہوا جا رہا ہے، اور جو ظالم امرا ہے، ظالم امیر ہے، وہ غریبوں کو کہتے ہیں جاؤ ہمارے لیے پانی لے کے آؤ۔ جب خشک سالی ہے تو وہ کہاں کہاں سے پانی ڈھونڈیں گے؟ میں نے میرے آج ہم خدمت بھائی
پادری بینجامن لوک یہاں بیٹھے ہیں جو سندھ اور بلوچستان کے ان پسماندہ علاقوں میں خدمت کریں جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا، جہاں جانے سے لوگ گھبراتے ہیں۔ میں نے بھی ان کے علاقہ کی تھوڑی جھلک دیکھی ہے، غریب غربا کا حال دیکھا ہے، ان تپتے ہوئے ریگستانوں کو دیکھا ہے جہاں بھوک اور ننگ ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جن کی جھونپڑیاں ایسے لگتی ہیں جیسے وہ 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کے لوگ ہیں۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ اور ایسے میں کوئی ظالم امیر اگر کسی کو کہ تو پانی لا پہلے میرے لیے، ان کو کہہ کہ تم پانی نہیں لے کے آئے، تمہارے مٹکے خالی کیوں ہیں؟ عزیزو، جہاں ناانصافی آ جاتی ہے، جہاں ظلم آ جاتا ہے، وہاں خدا اجتماعی طور پر قوم کو سزا دیتا ہے۔ میرا دیس اور میرے دیس کے لوگ، ہم بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں جب ہم غیر قوموں کو، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں اور دہریہ کہتے ہیں، ہمارے پاس نہ خالص دودھ ہے نہ ہی خالص پانی ہے۔ وہ پانی جو ہم خریدتے ہیں وہ بھی خالص نہیں، اس میں بھی منرل کی کمی ہے۔ میرے وہ دوست جن کے اپنے پلانٹ ہیں نا پانی صاف کرنے والے، وہ بتاتے ہیں کہ اگر چائنیز منرل ڈالیں تو کتنا منافع ہے، کورین منرلز ڈالیں تو کتنا منافع ہے، اور اگر یورپین منرلز ڈالیں تو پھر منافع بہت کم رہ جاتا ہے۔ یعنی وہ پانی جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو منہ لیتے ہیں، اس میں بھی بے ایمانی، ہر کھانے والی چیز میں بے ایمانی۔ پھل لینے جائیں تو ریڑھی والا جو بظاہر مظلوم لگتا ہے لیکن وہ بھی ظالم غریب ہے، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے گندا پھل آپ کے شاپر میں ڈال دیتا ہے، پیسے اپنی مرضی سے لیتا ہے۔ جب چھوٹے سے لے کر بڑے تک ظالم بن جائیں گے اور ناانصافی کریں گے تو پھر انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا سے کہیں کیا خدا تو ہم پر رحم کر۔ بھی رحم کرنا سیکھو، پہلے رحم کرو۔ عزیزو، یہ غور طلب بات ہے۔ ہم مسیحوں کا کیا حال ہے؟ ہم بھی تو غیر اقوام کی طرح وہی سوچ رکھتے ہیں نا۔ بہت کم مسیحی ہیں جو ظلم کرنے سے گھبراتے ہیں، انصاف کرنے سے گھبراتے ہیں، بہت کم۔ خوشی محسوس کرتے ہیں ظلم کر کے، تنگ کر کے۔ اور عزیزو، یہاں مثال دی گئی ہے، ہرنی میدان میں بچہ دے کر اسے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ گھاس نہیں ہے۔ اور میں نے پچھلی 2-3 دہائیوں میں اخبارات میں پڑھا، افریقہ کے ان ممالک کا حال پڑھا، بھوک اور ننگ، اپنے ہی بچے انہوں نے کھا لیے۔ بحری جہازوں میں کئی مہینے ان کے بحری جہاز بھٹک گئے، اور سمندر میں جس جہاز میں وہ سوار تھے، جب لوگ مرنے لگے اور بو آنے لگی ان کی لاشوں سے، تو وہ لاشوں کو زہر سمندر میں پھینکتے تھے، اور اس امید پر کہ چند دنوں کے بعد شاید وہ کسی کنارے پر، کسی منزل پر پہنچے، چند دن زندہ رہنے کی خاطر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انہوں نے کھایا۔ عزیزو، یہاں گورکھر کی مثال دی گئی ہے جو بڑا دلیر اور خونخوار جانور ہے، اور پھر ہرنی کی مثال دے کر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ ہم پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا نے ہمیں ہاتھ دے کر سنبھال رکھا ہے۔ ہماری کلیسیا میں ایسے کوئی خاندان نہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں جو بھوک سے مر رہے ہوں، جو دوائیوں کی
قلت کی وجہ سے مر رہے ہوں۔ آج عزیزو، ضرورت ہے دعا کی، اور میں اپنی پیاری کلیسیا سے یہ خاص گزارش کروں گا، یہ دعا نہ کرنا کہ اے خداوندہ صرف مسیحوں پر رحم کرنا۔ ہمارے ایسے لوگ ہیں اس دیس میں جو صرف اپنے مذہب کے لیے دعا مانگتے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے۔ ہم نے بنی نوع انسان کے لیے دعا کرنی ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جہاں اب بڑی مشکل ہے، ہماری حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر ہندوستان چاہے تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور پھر دیکھنا کہ خداوند میرا اور آپ کا بھی ذرا مطلب پورا کرے گا۔ اور یہ بڑا پیارا زبور ہے، پورا کرے گا او تیرا مطلب ذرا پر اگر ہم سچے دل سے خداوند پر ایمان رکھیں۔ عزیزو، پچھلے 300 سال سے تقریباً ہر 100 سال بعد بین الاقوامی بحران دیکھا گیا ہے، بین الاقوامی وبا نازل ہوئی ہے ہر تقریباً 100 سال کے بعد۔ بے شک کچھ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی یہ مصیبتیں ہیں، اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کلام میں کہ انسان خود ہی اپنی خواہشات میں جکڑا جاتا ہے، اور اس کی خواہشات جب بہت بڑھ جاتی ہیں تو گناہ کو جنم دیتی، اور انسان سے خطرناک کوئی درندہ بھی نہیں ہے۔ انسان بظاہر اشرف المخلوقات ہے، لیکن انسان جب ظالم بنتا ہے تو وہ بڑے بڑے خونخوار جانوروں کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کو، اپنے ہی عزیزوں کو، اپنے ہی قریبی عزیزوں کو مارنے سے گھبراتا نہیں۔ یہ انسان کا حال ہے۔ نیوٹن جیسے سائنسدان کے لیے لکھا ہے کہ اس نے صرف اپنا 20% دماغ استعمال کیا، اور اس نے بنی نوع انسان کی خدمت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں بے شمار انسان اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کرتے، شاید ان کا دماغ روٹی کپڑے اور مکان تک رہتا ہے، بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے نہیں، یا ان کے دماغ میں وہی ہے ظالم، ظلم، ناانصافی۔ اور آج خداوند 7ویں آیت ہماری بڑی ہی مرکزی آیت ہے، میں دہراؤں گا، توبہ اے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر، کیونکہ ہماری برگشتگی بہت ہے، ہم تیرے خطا کار ہیں۔ بے شک ہم اقرار کر رہے ہیں خطا کار ہیں، برگشتگی خداوند سے دوری بہت زیادہ ہے، توبہ اے خداوند پھر بھی ہم پر رحم کر۔ آج کا یہی خاص مضمون ہے، خداوند سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اس ملک پر رحم کر، اس قوم پر رحم کر۔ اور شروع میں نے کہا تھا نا کہ میں داد دیتا ہوں اقوام کو جو بظاہر کافر ہیں اور بظاہر دہریے ہیں، لیکن ہماری مدد وہ کر رہے ہیں، اور ہم جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مذہب پر عمل نہیں کرتے، لیکن مذہب کا دفاع کرنے میں بہت شیر ہے۔ ہم ماں کی عزت نہیں کرتے، لیکن ماں کو گالی دے تو غصے میں آ جاتے ہیں، ماں کو روٹی نہیں دیتے، اس کا خیال نہیں کرتے بڑھاپے میں، پر کہیں گے دوسرے کو تو میری ماں نو گال کیوں کڈی سے، بڑا کہیں وہ گالی ہوا میں چلی گئی ہے، تو بھی کوئی خدمت کیا کر۔ نہیں، مذہب کا دفاع کرنے والے لوگ پر مذہب پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں چائنا کو دیکھتا ہوں اور چائنیز ڈاکٹرز کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں دیکھو یہ کافر ہم سے بھی اچھے ہیں، اور گورے کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے دیکھو گورا کافر ہے ہم سے اچھا ہے۔ ہم کس چیز پر فخر کر رہے ہیں؟ کس لیاقت اور خوبی پر فخر کر رہے ہیں؟
عزیزوں ہم روز دعا مانگیں، روزے رکھیں، دیکی دیں، سختنی قربانیاں چڑھائیں، پر ہمارے دل اگر خدا سے دور ہوں، اس کے حکموں پر عمل نہ کریں، تو خدا ہمیں کیسے برکت دے گا؟ اور آج میں صرف پہلے حصے پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہوں، یعنی 7ویں آیت تک، 8ویں سے لے کے 16ویں آیت تک ایک اور بڑا خوبصورت مضمون ہے، جس میں جھوٹے نبی، جھوٹے استاد جو ہیں، وہ قوم کو جھوٹی امیدیں بتا کے جھوٹے دلاسے دیتے ہیں۔ وہ پھر کسی وقت صحیح، لیکن آج اس باب کے پہلے حصے پر غور کیجیے گا کہ یہ خطا، یہ برگشتگی، اس کا علاج خداوند خالق مالک کے سامنے یہی ہے کہ اے خداوند ہم پر رحم کر۔ مجھے نئے عہد نامے میں ایک خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے، جب پطرس رسول نے خداوند کے کہنے پر پانی پر چلنا شروع کیا تھا نا، اور جب ذرا توجہ خداوند سے ہٹی تو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ ڈوبنے لگا تھا، اور پھر کیا کہہ رہا تھا؟ اے خداوند مجھے بچا لے۔ جب بھی اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، ہم ڈوبنے لگتے ہیں، ہم مرنے لگتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہی ایک سب سے چھوٹی، سب سے خوبصورت اور سب سے با اثر دعا ہے، اے خداوند ہمیں بچا۔ اے خداوند آج کہیں گے میرے ملک کو بچا، میری پاکستانی قوم کو بچا، میرے ملک کے پڑوسیوں کو بھی بچا، بے شک وہ میرا نقصان کرتے ہیں، پھر بھی انہیں بچا، کیونکہ ہم ان کے لیے بھلے کی دعا مانگیں گے تو خدا ہمارا بھی بھلا کرے گا۔ ہم کافروں کے لیے بھی دعا مانگیں گے، جو خدا کے منکر ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگیں گے، کیا خدا سب پر اپنے کرم کی نگاہ کر۔ عزیزو، آج خداوند سے کہیں کہ خداوند اس قومی بحران میں ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کر، زبردست قوت ارادی عطا کر، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جرأت عطا کر۔ پچھلے مہینہ میں نے اپنے چند دوستوں کو دیکھا ہے، کرونا کا شکار ہوئے، پرواہ ہی نہیں، ہمت کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی عزیز میں نے دیکھے جو گھبرا گئے ہیں۔ خداوند کے حضور جھک جائیں، خداوند آپ کی مدد کرے گا، اور خداوند ذرا ذرا مطلب پورا کرے گا۔ ہماری کلیسیا کو دعا کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی شاید حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے، ورنہ پچھلے سال مجھے یاد ہے جب کسی گلی میں ایک کیس ہوتا تھا وہ پوری گلی کو سیل کر دیتے تھے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد اس ملک میں بھی کرفیو لگانا پڑے۔ لیکن میرا ایمان ہے خدا بند دروازوں کو کھولے گا۔ اپنے ہاتھ اٹھائیے گا، خداوند سے کہیے گا کہ خداوند جس طرح تو زمانہ قدیم میں اپنے لوگوں کو اور اپنی مخلوق کو خشک سالی سے، بھوک سے، ننگ سے، قحط سے، وباؤں سے بچاتا رہا، اسی طرح ہم سبوں کو بچا، اور پطرس رسول کی طرح کہیں اے خدا ہمیں بچا، اور پولس رسول کی طرح کہیں تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند سے دعا مانگیں، شکر گزاری کی